السلام علیکم، میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس نازیہ آج آپ کو ہماری نصابی کتاب کے صفحہ نمبر 15 سے سبق پاکستان کی ترقی میں طلبہ کا کردار کا ایک صفحہ پڑھ کر سناؤں گی اور اس کے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کی وضاحت بھی کرتی جاؤں گی۔ نوجوان کسی بھی قوم کا بنیادی سرمایہ ہوتے ہیں اور اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جیسے پاکستان کی محبت ہمارے دلوں میں بستی ہے، یعنی ہمارے دلوں میں زندہ رہتی ہے۔ ہم اپنے وطن پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ مر مٹنے کا جذبہ یعنی اپنے وطن پر جان قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا شمار کامیاب اور زندہ قوموں میں ہوتا ہے۔ پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنانے کی ذمہ داری کسی ایک فرد پر عائد نہیں، یعنی پاکستان کو طاقتور اور مضبوط بنانے کی کا فرض ہے وہ کسی ایک شخص پر نہیں ہے، بلکہ ہر اس فرد یعنی ہر اس شخص پر عائد ہوتی ہے جو اس مادر وطن کا سپوت کہلاتا ہے۔ مادر وطن یعنی ہمارا وطن پاکستان، اور سپوت کے معنی ہے بیٹا، اور یہاں رہتا ہے۔ اس فہرست میں طلبہ بھی شامل ہے۔ طلبہ یعنی ہمارے طالب علم، جیسے آپ سب طالبات۔ یہ طبقہ ملک کا بہترین سرمایہ اور اس کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے، یعنی طالب علم اپنے ملک کے لیے ایک بہترین سرمایہ اور اس کے آنے والے کل کے لیے روشن اور مستقبل ہونے کی ضمانت ہے۔ ملک کی آئندہ ترقی اور خوشحالی کا انحصار، یعنی ملک کو آئندہ جو ہمیں ترقی دینا ہے وہ اور اس کی کامیابی کا انحصار کا مطلب ہے دار و مدار انہی کی سوجھ بوجھ اور محنت پر ہے۔ سوجھ بوجھ کا مطلب ان کی سمجھداری اور عقل، کیونکہ یہی نوجوان طلبہ کل ملک کے ذمہ دار افراد کہلائیں گے۔ طلبہ کو اپنی ذہنی صلاحیتوں اور رجحانات کے مطابق مضامین کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ذہنی صلاحیتوں یعنی ہماری جو ذہنی صلاحیت ہے آپ کی، اس کے مطابق جو ہے نا آپ کو اپنے مضمون کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ ہر بچے کی ذہنی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، تو اس کے حساب سے آپ سائنس ہیں، آرٹس ہیں، جو بھی مضمون لینا چاہیں وہ طالب اس کے مطابق لیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کامیاب ہو سکے اور قومی ترقی کے مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح بروئے کار لا سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے جو ملک کے جتنے بھی شعبے ہیں، تعلیم کا شعبہ ہے، کالج ہے، اسپتال ہے، عدالت کا شعبہ ہے، جتنے بھی محکمے ہیں ان سب میں وہ اپنی صلاحیتوں کو آگے لائیں، استعمال کر سکیں اچھے طریقے سے۔ زمانہ طالب علمی میں انہیں ذہنی پختگی حاصل کرنی ہوتی ہے اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے سکون اور یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یکسوئی یعنی ایک ہی طرح سے کام کرنا، ایک طرف دھیان لگا کے کام کرنا۔ اگر وہ انتشار کی جانب مائل ہو جائیں، انتشار کا مطلب ہے یعنی پریشانی کی جانب مائل ہو جائیں گے تو اپنے فرائض کو پش ڈال دیں تو حصول تعلیم کا فریضہ صحیح طور پر انجام نہیں دے سکتے۔ لہٰذا طلبہ کو چاہیے کہ وہ تمام سیاسی سرگرمیوں سے دور رہ کر اپنی تمام تر توجہ صرف اور صرف تعلیم پر مرکوز کریں، کیونکہ ہمارے ملک میں دیکھیں تعلیم بہت ضروری ہے، اور اگر ہمارے طالب علم سیاست کی طرف چلے جائیں گے تو وہ سیاسی باتوں پہ دھیان زیادہ دیں گے تو وہ بہتر طریقے سے اپنی تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تعلیم سے ہی ایک انسان کی، ایک طالب علم کی ترقی ہو سکتی ہے اور اسی پر اس کا دار و مدار ہے۔ بہترین تعلیم ہی ہمیں بہترین مستقبل فراہم کر سکتی ہے، اور اس ضمن میں اپنے والدین اور اساتذہ سے رہنمائی حاصل کریں۔ البتہ وہ رفاہی و فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ وطن کی خدمت کا جذبہ ان کے دلوں میں زندہ جاوید رہے۔ یعنی دوسرے جو فلاحی ادارے ہیں ان کے ساتھ ہم کام کریں بچے طالب علم، لیکن ان کو جو ہے نا اپنی تعلیمی قابلیت کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے۔